بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم و حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالی سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ ناظرین محترم، فرمان الہی ہے۔ اس شیطان نے کہا، اے اللہ، کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ناظرین محترم، ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، ہے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو؟ تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر بار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ ناظرین محترم، فرمان الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہے ابلیس، جا، ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، تم سب کی سزا جہنم ہی ہے، جو پورا بدلہ ہے، اور اولاد آدم میں سے جسے بھی تو اپنی آواز خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے۔ ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا، ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، اور اولاد آدم سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اے انسانوں، کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ آگاہ رہو، ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ ناظرین محترم، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور یہ انسان کو سیدھی راہ پر چلنے سے روکتا ہے اور دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آن پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس بدبخت اور دشمن سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔